باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعة الشافعین فما لهم عن التذکرة معرضین کأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہاں چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹ پھیرے اور صبح کی جب اجالا ڈالے، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے، یعنی جو چیزیں اللہ نے بہت بڑی بنائی ہیں ان میں سے ایک دوزخ بھی ہے۔ آدمیوں کو ڈراؤ اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے، یعنی جو ایمان لائے انہیں بھی ڈراؤ اور جو ایمان نہیں لائے انہیں بھی دوزخ سے ڈراؤ۔ ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے مگر داہنی طرف والے، یعنی جتنی جانیں ہیں وہ اپنی کرنی میں گروی ہیں، قیامت کے دن ان کی جو ہے پکڑ ہوگی، لیکن داہنی طرف والے یعنی مومنین جو ہیں مسلمان ہیں انہوں نے نیک عمل کر کے اور ایمان لا کر جو ہے جو گروی تھے اس سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا۔ باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی، وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے، یعنی مومنین جو ہے کافروں سے پوچھتے ہیں کس وجہ سے تم دوزخ میں آئے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے رہے کہ قیامت کا دن جو ہے ہم مانتے ہی نہیں تھے اس دن کو کہ یہ دن جو ہے کبھی ہوگا، کبھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے اور پھر سے جو ہے سب لوگوں سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بس دنیا کی زندگی جو ہے جی لو، جو غریب ہے وہ غریبی سے جی لو، جو امیر ہے وہ امیری سے جی لو، جو کچھ ہونا ہے یہی ہونا ہے، اس کے بعد سب ختم۔ تو یہ ہم یہی سمجھتے رہے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سفارش کرنے والے لوگ ہوں گے ان کی سفارش ان لوگوں کو کچھ کام نہیں آئی۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چل رہی کہ سفارشی تو ہوں گے، جو وہابی دیوبندی انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شفاعت نہیں ہوگی، تو شفاعت تو ہوگی لیکن صرف مومنین کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ تو وہ کیونکہ خود کافر ہیں دیوبندی وہابی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا، تو
تو وہ صحیح تو کہتے ہیں، یہی تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی سفارشی ہوگا ہی نہیں، وہ سفارشی تو مومنین کے لیے ہوں گے، تو ان کے لیے کوئی سفارشیوں میں سے کوئی کام نہ دے گی ان کی سفارش۔ کون کون لوگ ہوں گے سفارش کرنے والے؟ یعنی انبیاء، ملائکہ یعنی فرشتے بھی سفارش کریں گے، شہداء شہید لوگ، صالحین نیک لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے شافع کیا ہے، وہ ایمانداروں کی شفاعت کریں گے، کافروں کی شفاعت نہ کریں گے۔ تو جو ایمان نہیں رکھتے انہیں شفاعت بھی میسر نہ آئے گی۔ تو انہیں کیا ہوا؟ نصیحت کے منہ پھیرتے ہیں، نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں، گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں۔ یعنی جب قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تو ایک دم کافر بھاگتے کہ کہیں ہمارے کانوں میں آواز نہ آ جائے، کہتے اگر آواز آ گئی تو ہم بہک جائیں گے۔ ایک دم اس کی اتنی کشش تھی قرآن میں کہ جو قرآن پڑھتا وہ سنتا وہ دیوانہ ہو جاتا۔ تو جب جیسے ہی اللہ کے رسول کلام پڑھتے اور یہ کافر کھڑے ہوتے تو بھاگ لگاتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیر کو دیکھ کے گدھے بھاگتے ہیں۔ اللہ کا جب کلام پڑھا جاتا ہے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہتے کہ ہم آپ کو رسول مان لیں گے، آپ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کتاب نازل کرواؤ۔ جتنے کافر ہیں سب کے پاس ایک ایک کتاب علیحدہ علیحدہ آئے جس میں لکھا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تم ان کی اتباع کرو، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو ہر کافر کے لیے ایک ایک کتاب اترے، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو کہتے تھے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں۔ یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، آخرت سے نہیں ڈرتے، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر ایسا بھی کر دیا جائے یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز نہیں، بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں۔ ہاں بے شک وہ نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت لے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا وہی نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت لے اور جو چاہے نہ لے۔ نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت لے، اور وہ کیا نصیحت مانیں گے مگر جب اللہ چاہے، مانیں گے تو تبھی جب اللہ چاہے۔ اللہ نے تو ان کے دلوں پر پہلے ہی مہر کر دی، تو وہ کیا نصیحت مانیں گے مگر جب اللہ چاہے۔ وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قیامہ، سورہ قیامت ہے یہ، مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ یہ بھی کافروں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہے جمع نہیں فرمائیں گے۔ یہاں آدمی سے مراد کافر ہیں۔ یہ آیت عدی ابن ربیعہ کے حق میں نازل ہوئی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں جب بھی میں نہ مانوں گا۔ اتنا بڑا کافر تھا کہ اگر کہنے لگا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں میں تب بھی نہ مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کر دے گا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کے معنی یہ ہے کہ کیا اس کافر کا یہ گمان ہے کہ ہڈیاں بکھرنے اور گلنے اور ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں ملنے اور ہواؤں کے ساتھ اڑ کر دور دراز مقامات میں
منتشر ہو جانے سے ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کا جمع کرنا کافر ہماری قدرت سے باہر سمجھتا ہے۔ یہ خیال فاسد ہے، اس کے دل میں کیوں آیا اور اس نے کیوں نہیں جانا کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے۔ اتنا جان لینا کافی تھا کہ پہلی بار کس نے پیدا کیا، تب تو ہڈیاں بھی نہیں تھیں، اب ہیں تو ارے بکھر گئی ہیں، تب تو تھی نہیں، جب نہیں تھی اللہ نے بنا کر انسان بنا دیا تو اب بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اتنی سی بات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جو ہے انسان بنا سکتا ہے وہ اب بکھری ہوئی ہڈیوں کو جمع کر کے کیوں نہیں دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے؟ تو فرماتا ہے ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں۔ بڑی بڑی ہڈیاں کی تو بہت بڑی بات ہے، اللہ فرماتا ہے جو انگلی میں ہڈیاں ہوتی ہیں ریزہ ریزہ چور ہو جائیں گی، انہیں اکٹھا کر کے بالکل اسی حالت تو اس کے پورے بنا دیں گے جیسے پہلے تھے۔ جب اس پہ قادر ہیں باریک سے باریک ہڈی کو ہم جمع کر کے بالکل اسی اندازے پر جو ہے جیسے پہلے تھی ویسے ہی بن جائے گا جسم، تو بڑی بڑی ہڈیوں کی تو بات ہی وہ ہے، تو اس کے پور ٹھیک بنا دیں۔ بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا، پھر جس دن آنکھ چوندی آئے گی اور چاند کہے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، یعنی چاند بھی اپنی روشنی کھو دے گا اور سورج بھی اپنی روشنی کھو دے گا، دونوں ملا دیے جائیں گے۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بے نور ہونے میں دونوں مل جائیں گے، یعنی نہ چاند میں روشنی ہوگی نہ سورج میں روشنی ہوگی، یا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ چاند اور سورج دونوں ایک ہی طرف سے ایک ساتھ نکالے جائیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اور چاند گہے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، اس دن آدمی کہے گا کدھر بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ سوچے گا آدمی کدھر بھاگیں، کدھر اپنی جو ہے بچاؤ کریں، لیکن اس دن صرف ایک ہی ٹھہراؤ ہوگا اور وہ رب کے حضور، اس کے علاوہ کہیں اور جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا، جو بھی اس نے کیا اگلا پچھلا سب، پیدائش سے لے کر مرنے تک کا سب اس کے سامنے ہوگا جو اس نے کیا ہے۔ بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے، اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے۔ بہانے بناتا نہیں آدمی، ارے نماز کو بھی نہیں آئے، امام صاحب کیا کریں، فلاں جگہ ہی لگ گئے تھے، ایسی پریشانی ہو گئی، ایسی پریشانی ہو گئی، تو اللہ فرمایا جتنے بہانے ہوں سب لے آنے، جتنے بہانے ہو سب اکٹھے کر لینا۔ فرماتا ہے اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے، جب بھی نہ سنا جائے گا، وہاں بہانہ کام نہیں کرے گا کوئی تمہارا۔ یہاں دنیا میں تم کر لو کہ یہ بہانہ بتا دو، وہ بہانہ بتا دو، یہ پریشانی پیش کر دو، وہ پریشانی کر دو، یہ یہاں ہوگی، رب کے حضور کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سب لا ڈالے، جب بھی نہ سنا جائے گا۔ تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جب قرآن لے کر آئے تو اللہ کے رسول کو جب قرآن سنایا تو ادھر حضرت جبرائیل پڑھتے، ادھر اللہ کے رسول ساتھ ساتھ میں پڑھنا شروع کر دیتے کہ یاد کر لوں، کیونکہ جا کے مجھے بندوں کو سنانا ہے۔ تو ادھر جبرائیل پڑھتے، مثال کے طور پر جبرائیل پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، تو سرکار بھی فوراً پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، پھر جبرائیل پڑھتے الرحمن الرحیم، تو آپ بھی پڑھتے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، فرمایا تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو،
یاد کرنے کے مارے ایسا کر رہے ہو کہ کہیں نکل نہ جائے ذہن سے، آدمی کے دماغ میں آتی لاؤ فوراً رٹوں اس کو، کہیں ذہن سے نہ نکل جائے۔ تو اللہ کے رسول یاد کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ تم سنو، تمہیں کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس سنو جو آ رہا ہے، تمہارے سینے میں تو ہم اتار دیں۔ یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ نہ محبوب اتنی بھی اپنے محبوب کے جو ہے گوارا نہ کیا کہ میرا محبوب جو ہے یاد کرے، نہ آپ زبان کو حرکت نہ کریں، بس سنتے رہو۔ اس کا محفوظ کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھوانا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ جو ہے سب یاد ہوگا اور آپ لوگوں کو سنا ہوگا۔ بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہماری ذمہ ہے۔ تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ جب ہم پوری وحی نازل کر دیں، سنیے پوری کتنی آیتیں ایک ساتھ نازل ہو جاتی تھی اور اللہ کے رسول خاموش سنتے اس کے بعد پڑھ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے محبوب کو حکم دے دیا کہ اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ اور ایسا ہی نہیں کہ صرف آپ کو یاد کرا دیں گے، قرآن کی باریکیاں جو ہیں جس پر ہر کسی کو اطلاع نہیں ہے، ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، ان باریکیوں سے بھی ہم آپ کو اطلاع فرما دیں گے، ہے نہیں؟ قرآن کا سمجھنا کیا سب کے بس کی بات ہے؟ اللہ فرماتا ہم ان کی باریکیوں سے بھی، اسی لیے تو جب جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے قرآن کی آیت لے کر آئے الف لام میم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبرائیل سمجھا؟ تو جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول نہیں سمجھا۔ قرآن لانے والے جبرائیل پڑھ تو رہے ہیں لیکن الف لام میم کا مطلب نہیں معلوم۔ حضرت جبرائیل کو حامیم کہا جبرائیل سمجھا؟ کہا نہیں سمجھا۔ کہا میں نہیں سمجھا۔ پتہ چلا جبرائیل واسطہ سے لا رہے تھے لیکن حامیم اس کا کیا مطلب ہے، الف لام میم اس کا کیا مطلب ہے، یہ جبرائیل کو بھی نہیں پتا تھا، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ اور واقعی ان کا مطلب آج تک جو ہے کسی کو نہیں معلوم۔ الف لام میم حامیم ان کا مطلب کسی کو نہیں معلوم، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو فرمایا اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمے ہے، کوئی نہیں بلکہ اے کافرو تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔ قیامت کے دن کچھ منہ ایسے ہوں گے جو کھل اٹھیں گے چہرے، کیوں کھلیں گے؟ اپنے رب کا دیدار کریں۔ قرآن کی اس آیت سے رب کا دیدار ثابت ہے۔ اللہ فرماتا اپنے رب کو دیکھتے، وہ تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے۔ جو فرقہ اس کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، وہ قرآن کی اس آیت کا مخالفت کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، مومنین دیکھیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں وہ آنکھ عطا فرمائے گا۔ ہمارے پاس ابھی یہ ایسی آنکھ نہیں ہے کہ ہم رب کو دیکھ سکیں، لیکن جب اللہ چاہے گا کہ میرے بندے مجھے دیکھیں تو کون روک لے گا؟ ابھی وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھے دیکھیں، جب وہ چاہے گا کہ میرے بندے مجھے دیکھیں تو وہ قادر ہے، اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ کوئی نہیں بلکہ اے کافرو تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے گی۔ وہ کافر ہوں گے، جانتے ہوں گے کہ آج تو بہت برا ہونا ہے ہمارے ساتھ، تو ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔ ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف بھاگنا ہے۔ اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، نہ جو حق کے ساتھ قرآن آیا نہ اس قرآن کو مانا، نہ نماز پڑھی۔
ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا، تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو جہل کو پکڑا۔ ابو جہل کے پاس سرکار تشریف لے گئے مقام بطحہ میں، ابو جہل کے کپڑے کو پکڑا سرکار نے اور فرمایا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، یعنی تیری خرابی آ لگی اب آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی اب آ لگی۔ سرکار نے یہی آیت کریمہ پڑھ کر اس کو سنا دی تو ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا تم مجھے دھمکاتے ہو؟ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مکہ کے پہاڑوں کے درمیان میں سب سے زیادہ قوی، زور آور، صاحب شوکت و قوت ہوں، مگر قرآنی خبر ضرور پوری ہونی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور پورا ہونے والا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور جنگ بدر میں ابو جہل ذلت و خواری کے ساتھ بری طرح مارا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے۔ اس آیت میں اس کی خرابی کا ذکر 4 مرتبہ فرمایا گیا۔ پہلی خرابی بے ایمانی کی حالت میں، ذلت کی موت، دوسری خرابی قبر کی سختیاں اور وہاں کی شدتیں، تیسری خرابی مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت گرفتار مصائب ہونا اور چوتھی خرابی عذاب جہنم۔ 4 بار کہا گیا کہ تیرے لیے خرابی ہے، اب آ لگی خرابی، اور چاروں خرابیوں کا ذکر بتا دیا گیا کیسے کیسے اس کو خرابی ہے۔ کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی بھی آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا اور جو چاہے کرتا پھرے، یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ فرماتا ہے کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کہ نہ اس پر امر و نہیں وغیرہ کے احکام ہوں، نہ وہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے، نہ اس سے اعمال کا حساب لیا جائے، نہ اسے آخرت میں جزا دی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ فرماتا ہے اتنا گھمنڈ اچھا نہیں، کیا وہ ایک بوند نہ تھا؟ گھمنڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت دکھا رہا ہے کہ تو گھمنڈ کر کس بات پر رہا ہے۔ فرماتا ہے کیا وہ ایک بوند نہ تھا ناپاک منی، فرماتا کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے، یعنی ناپاک چیز ہے وہ اور اس سے تو پیدا ہوا ہے، کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے، پھر خون کی پھٹک ہوا۔ دیکھیے قرآن میں سائنس، اگر سائنس ہمیں نہیں بتاتا تب بھی الحمدللہ قرآن پڑھنے والوں کو معلوم ہوتا کہ انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے ایک نطفے سے اور پیٹ میں جا کر رحم میں جا کر سب سے پہلے وہ خون بنتا ہے۔ سائنس بتاتی ہے یہ بات، ڈاکٹر بتاتے ہیں، نہ ہوتے ڈاکٹر نہ ہوتا سائنس، ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن نے بتا دیا کہ جو ہے بچہ کیسے بنتا ہے، کیسے کیا ہوتا ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، روشن بیان ہے۔ خود فرماتا ہے کہ ہم نے اس میں ہر چیز کا روشن بیان جو ہے دے دیا ہے۔ یہ ہمارے علم کی بات ہے، ہم کیسے حاصل کر لیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹری اس میں ہے، سائنس اس میں ہے، وگیان سب کچھ جو ہے آپ کو اس میں ملے گا، میتھ اس میں ہے، سب کچھ ملے گا قرآن میں۔ تو فرماتا ہے کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے، پھر خون کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا، اس کے بعد پھر اعضا بنایا، اعضا بنانے کے بعد پھر روح ڈالی، تو اس سے 2 جوڑ بنائے، مرد اور عورت۔ ایسا نہیں ہے اسی سے کبھی مرد بناتا ہے کبھی عورت بناتا ہے، تو اس سے 2 جوڑ بنائے، مرد اور عورت۔ کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا؟ بات وہیں آ گئی لوٹ پھر کے کہ جو انکار کر رہے ہیں مردے، اللہ تعالیٰ مرے ہوئے کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اتنی دلیلیں اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی کہ اب تو سمجھو کہ اللہ جب یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو مردوں کو جو ہے زندہ کرنا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اچھا ایک بات سن لیجئے،